اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مملکت پاکستان جناب عارف علوی صاحب، محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، السلام علیکم، آداب عرض۔ میں ان تمام معزز شخصیات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ملک کی یہ تینوں بڑی چیئرز کسی فرد واحد کے لیے مستقلاً نہیں بنی ہے، بلکہ یہ امانتاً عوام اور جو آئین اور قانون میں مروجہ اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق ان عہدوں پر براجمان ہوا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ چیف صدر مملکت کا کہ عہدے کا، اس کرسی صدارت کا، اس منصب کا مطلب کیا ہے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کرسی، اس منصب پر بیٹھنے کا اصول اور بیٹھنے کے فرائض پھر آپ پر کیا عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف، آپ چیف آف آرمی اسٹاف کی جس کرسی پر بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھ کر آپ کے فرائض کیا ہوتے ہیں کہ ملک اور ملک کے عوام کی جان و مال، چادر چہار دیواری کے تقدس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے، ان کے حقوق کو پامال نہ ہونے دیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آج جو پاکستان میں الیکشن مہم جاری ہے، 8 فروری 2024 کو جو عام انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں دیگر پارٹیوں کو تو بڑے آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن 2 جماعتیں جن کے پیچھے ملک کے کروڑوں عوام کی حمایت حاصل ہے، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف، دوسری ہے MQM، جس کا قائد الطاف حسین تھا، ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ اس کا بانی تو رہے گا۔ معزز اور محترم شخصیات، میں آپ کے علم میں یہ لے کر آ رہا ہوں، بے پناہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پورے پاکستان میں، تمام صوبوں میں پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد امیدوار کی حیثیت سے فارم جمع کرانے جا رہے ہیں، انہیں پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اور ان سے فارم چھین لیتی ہے۔ اسی طرح MQM، جس کا قائد الطاف حسین ہے، یعنی میں ہوں جس کا قائد، اگر مجھے تو نہیں معلوم، لیکن جو آزاد امیدوار پہ اگر شک ہو جائے کہ یہ MQM الطاف حسین کا چاہنے والا، ماننے والا ہے، یا ان کی حمایت سے یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے گا، تو اس کے گھروں پر
یہ آپ ہی کے بنائے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف، فوج کے بنائے ہوئے پی ایس پی بہادر آباد کے غنڈے پولیس والوں کے ساتھ جا کے ان کے گھروں میں خواتین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے گھروں پہ رات کو بار بار آ کے دروازے توڑ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ پھر ایک اور مسئلہ، آپ اسلام آباد میں ہیں، آپ کا تمام اٹھنا بیٹھنا اور ملک کو چلانا اسلام آباد سے ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم بلوچ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے لاپتہ بیٹے بیٹیوں بھائیوں کی، والدین کی، اپنے اباؤں کی بازیابی کے لیے فریادیں کر رہی ہیں؟ ان پہ لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، واٹر کینن سے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ٹھنڈا پانی پھینکا جا رہا ہے، ان کو لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کیا صدر پاکستان، کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ، کیا چیف آف آرمی سٹاف آپ کے اوپر نہیں آتی؟ کیوں پر آپ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر آپ عام شہری کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے؟ آج بھی بلوچ مائیں بہنیں انصاف کے لیے بھیک مانگ رہی ہیں، فریادیں کر رہی ہیں منظم طریقے سے۔ کسی پر نہ پتھر مارا جا رہا ہے، نہ کوئی آگ لگائی جا رہی ہے، نہ گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ خدا را بلوچ ماں بہنوں بیٹیوں کی فریادیں سنیں، اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کی فریادیں سنیں، اسی طرح ایم کیو ایم کے لاپتہ ساتھی جو آج تک غائب ہیں ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کی فریادیں سنیں، اور ملک میں خدا را جعلی الیکشن نہ کرائیں۔ آپ کہیں گے ہم تو نہیں کرا رہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ کہاں کہاں کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ان زیادتیوں کو بند کرائیے، یہ آپ کا آئینی قانونی اخلاقی فرض ہے ایک انسان ہونے کے ناطے۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں، آپ کے گھر سے اگر آپ کے بیٹے کو یا والد کو یا کسی بھی بیٹے کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا، تو آپ کی بیٹیوں پر، ان بھائیوں کی بہنوں پر، آپ کے بیٹوں، آپ کی بچیوں پر، ان کے دلوں پر، آپ کی بیوی بچوں کی ماں، ان کے دل پر کیا گزرتی؟ خدا را انصاف کیجئے، خدا را انصاف کیجئے، خدا را انصاف کیجئے۔ انتخابات کو شفاف بنائیے اور سب کو انصاف فراہم کیجئے، یہ میری آپ سے فریاد ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔